اور آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، یورو ایشین ٹائمز کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایران اسرائیل جنگ، دنیا کا سب سے بڑا شیطان ملک فرانس اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ایران پر تاریخ کا بدترین حملہ، ایران کے جوابی وار نے فرانس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایران نے فرانس پر خطرناک حملہ کر دیا۔ ایران نے اپنا S-300 میزائل سسٹم چلا دیا۔ ایران نے فرانسیسی ساختہ ریپٹر 22 جنگی جہاز تباہ و برباد کر دیا۔ فرانسیسی صدر کی چیخیں نکل گئیں، پورا خطہ ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایران سے محبت کرتے ہیں اور اسرائیل سے اور فرانس سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران اسرائیل کی جنگ خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ دنیا کا سب سے بڑا شیطان ملک فرانس کا ایران پر چڑھائی کا اعلان۔ ایران کے خلاف اپنے رافیل اور ریپٹر طیارے روانہ کر دیے، پورا خطہ ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایران کا جوابی وار، روس سے حاصل شدہ S-300 چلا دیا، پورا خطہ ہائی الرٹ۔ ایران نے فرانس کو دھمکی دی ہے کہ فرانس اسرائیل ایران جنگ میں مداخلت کی تو مزید نقصان کے لیے تیار ہو جائے۔ جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے فرانس کے حکام کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس کو ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کر دینی چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عدالتی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فریبہ عادل فراہم نے جرم کے مطابق سزا کاٹ رہی ہے۔ سید عباس موسوی نے کہا ہے کہ فرانسیسی حکام کے پروپیگنڈے سے فریبہ عادل خواہ کی سزا میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، اس لیے فرانسیسی حکام کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سلسلہ بند کر دیں۔ اس کے علاوہ محمد جواد ظریف نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ نوآبادیاتی حکومتوں کے ذریعے بااختیار ہونے والے مسلمانوں کو اپنے نفرت کا بنیادی شکار بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ آزادی رائے کی آڑ میں 1.90 ارب مسلمانوں کو جو 2 سال پہلے فرانس نے توہین کی گئی، اس سے صرف انتہا پسندی کو تقویت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کیا ہے کہ اگر فرانس نے کسی بھی قسم کی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے علاوہ تابڑ توڑ حملے کے لیے ایران اسرائیل کی جنگ میں خطرناک ترین آ چکے ہیں، اور ایسے خطرناک ترین جنگی جہاز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران نے اپنے S-300 بھی چلا دیے ہیں، جس سے F-24 روسی ساختہ تابڑ توڑ حملے کے بعد تباہ و برباد اور ملیہ میٹ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی طیارے شام کے شہر میساف میں گھس رہے ہیں، جس پر شام کے ایئر ڈیفنس نے بھرپور جواب دیا ہے اور واپسی حملہ بھی کیا ہے۔ تاہم ابھی تک اس حملے کے نتیجے میں کسی قسم کے نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ اسرائیلی طیارے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شامی حدود میں آئے ہیں اور ان کا ٹارگٹ ہمارا ملٹری تنصیبات تھا۔ اس کے علاوہ ایرانی ایئر ڈیفنس ترجمان نے اس بات کو کنفرم کرتے ہوئے کہا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اسرائیل بمبار طیاروں نے حملہ کیا اور ان کے حملے کا ٹارگٹ حما تھا، جو کہ بارڈر کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں حملہ کرنے سے قبل ان طیاروں نے لبنان میں اڑان بھری۔ ایک عینی شاہد کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے میزائلوں سمیت بیروت کے اوپر سے پرواز کی، جس کے کچھ دیر بعد شام میں حملے کی خبر سامنے آ گئی۔ وزارت داخلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے راکٹ حملہ کر کے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے شہر ترپولی کی طرف سے شامی شہر میساف پر حملہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں وہ بھی اسرائیلی ساختہ ہیں، تاہم حملے کے بارے میں تو کنفرم کر دیا گیا ہے، مگر دونوں ممالک کی طرف سے یہ وضاحت سامنے نہیں آ سکی کہ اس حملے کا اصل ٹارگٹ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر کو ماضی میں بھی کئی بار اسرائیل نشانہ بنا چکا ہے، تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جب اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر مسلم ممالک پر دباؤ ڈال رہا تھا، اسے تسلیم کر لیا جائے، اور اسی وقت وہ جنگ کا محاذ کبھی ایران تو کبھی شام کے ساتھ کھولنے لگا ہے، تو یہ تماشا کیا ہے؟ اس پر دنیا کو خاموش نہیں رہنا ہوگا اور اسرائیل کو اس حملے کی وضاحت دینا پڑے گی۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ شام میں مبینہ طور پر ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ایرانی جنگجوؤں کی ہلاکتوں کا مناسب اور مقام پر جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کمیٹی کے چیئرمین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شام میں اسرائیل کی بار بار کی جارحیت پر خاموشی نہیں رہیں گے، بلکہ اسرائیلی حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کی رات شام کے شمال میں متعدد تنصیبات ہونے والے فضائی حملے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی عہدیدار نے شام کے صدر مقام دمشق میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ صہیونی دشمن شام میں ہمارے عسکری مشیروں پر حملہ کر رہے ہیں۔ حالیہ حملے کے بعد ایران خاموش نہیں رہے گا بلکہ صہیونی ریاست کے خلاف مناسب وقت اور مقام پر جواب دیا جائے گا۔ شامی فوج نے کہا ہے کہ ہمارے فضائی دفاع نے میزائل کو ناکام بنایا اور ان میں سے اکثر کو گرا دیا ہے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل اسرائیلی طیارے لبنان میں پرواز کر رہے تھے اور بیروت کے شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر کے اوپر فضا میں میزائل نظر آ رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل اکثر اوقات لبنان کے فضائی حدود کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا رہتا ہے اور اس نے 2011 میں شروع ہونے والے خانہ جنگی سے اب تک کئی مرتبہ شام پر فضائی حملے اسی راستے سے کیے ہیں۔ ان کا کہنا کیا تھا کہ اس حملے کا مقصد بظاہر سرکاری فورسز اور ایرانی حمایت یافتہ جنگجوؤں کو نشانہ بنانا تھا، تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ اس سے قبل 18 نومبر کو اسرائیل نے شام و ایران کے اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کرتے ہوئے شام کے مختلف علاقوں پر بمباری کی تھی، جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا تھا کہ بمباری سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے 3 فوجیوں کی ہلاکت اور 1 زخمی کی رپورٹ دی تھی۔ انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا تھا کہ ہلاک افراد میں سے اکثر کا تعلق ایران کے القدس فورس تھا اور 2 لبنانی عراقی تھے، جبکہ شامی حکومت میں سے 1 کمانڈر بھی شامل تھا۔ شام نے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں اسرائیلی شہر تل ابیب کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ شامی مندوب نے مزید کہا کہ سلامتی کونسل میں امریکہ اور برطانیہ کی حمایت کے باعث اسرائیل کو شام میں کارروائیاں کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے دمشق کے ایئرپورٹ پر بھی تابڑ توڑ بمباری کی تھی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ شام سے ایک میزائل حملے کے بعد اس نے شام میں شامی ایئرپورٹ اور ایرانی اہداف پر حملے کی، جس میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہوئے۔ کارروائی کے دوران ایرانی قدس فوج کے اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شامی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے 13 سے زائد میزائلوں کو بھی تابڑ توڑ ملیا میٹ کر دیا تھا اور ایسے خطرناک ترین حملے کے اس میں آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔